دوستوں سیاست کو چھوڑ کے، معیشت کو چھوڑ کے، مذہبی ڈیبیٹس کو چھوڑ کے آج ایک نئی ڈیبیٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. بہت ہی دلچسپ کہانی اور بہت ہی دلچسپ موضوع. وہ ہے دا بزار ورلڈ آف کوانٹم فزکس. کوانٹم فزکس کی عجیب و غریب دنیا. جب آپ اس کے بارے میں سنیں گے آپ کا سر چکرا جائے گا. بہرحال کہانی شروع ہوتی ہے اس زمانے سے کہ جب ڈیموکریٹس نے ہمیں یہ بتایا، بڑا فیمس گریک فلاسفر تھا آج سے 2600 سال پہلے، کہ تمام دنیا کے اندر مادہ، میٹر، چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے جو کہ انکٹبل ہے. ان کو مزید آپ تقسیم نہیں کر سکتے. ان انکٹبل ذرات کا نام اس نے رکھ دیا، ذروں کا نام اس نے رکھ دیا ایٹمز. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایٹم کو مزید تقسیم بھی کر لیا اور ہم نے دیکھا کہ جناب ایٹمز کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، پروٹونز ہوتے ہیں، نیوٹرونز ہوتے ہیں. 1897 کے اندر جے تھامسن نے یہ بھی ڈسکور کر لیا کہ الیکٹران کا میس کتنا ہوتا ہے پروٹون کے مقابلے میں. اس نے ہمیں بتایا کہ الیکٹران کا میس از 1/1836 جو پروٹون کا سائز ہے. کتنی مزیدار قسم کی بات تھی. یعنی کہ دنیا اچھی چل رہی تھی، 2-3 ہزار سال سے ہم نے اس میں اتنی ترقی کی، ہم بڑے خوش جا رہے تھے، انسانیت بڑی خوش تھی. مگر پھر کیا ہوا کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوئی جس نے سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا. وہ اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے دا ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ. آپ کے سامنے درج ہے کہ 2 چیریں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کارڈ بورڈ کے اندر، جہاں سے روشنی گزر رہی ہے. اب روشنی یہاں سے جب گزر رہی ہے تو آگے وہ جو پیٹرن بنا رہی ہے، یہ پیٹرن کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آگے بھی آپ کو 2 چیرے نظر آ جائیں گے، مگر آگے آپ کو 2 چیرے نہیں، 2 سلٹس نہیں نظر آئیں، آپ کو کئی جو ہے مختلف قسم کی ویو پیٹرن نظر آیا. اب سائنٹسٹ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو وہی پیٹرن ہے جو بنتا ہے اگر 2 واٹر کی ویوز اسی طرح سلٹس میں سے گزرتی ہیں تو وہ اس طرح کر کے ریفریکٹ ہوتی ہیں اور ریفریکٹ ہونے کے نتیجے میں وہ یہ پیٹرن بنائیں گی. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لائٹ در حقیقت ویوز کی طرح ایکٹ کر رہی ہے. اچھا ویسے تو یہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ 1807 میں ہو گیا تھا، مگر 1920s کے اندر اس کو ریپیٹ کیا گیا الیکٹرانز کے ساتھ اور مختلف اور سب اٹامک پارٹیکلز کے ساتھ. اور پتہ یہی چلا کہ جناب عالی جو لائٹ کے حوالے سے آبزرو کیا گیا تھا وہی الیکٹرانز کے حوالے سے بھی آبزرو کیا جا سکتا ہے اور مختلف اور سب اٹامک پارٹیکلز کے حوالے سے بھی آبزرو کیا جا سکتا ہے. بھئی مسئلہ کیا؟ اچھا چلو وہ ویوز ہیں تو ویوز مان لیتے ہیں ان کو، مگر ایسا بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ایکسپیریمنٹس میں یہ سب اٹامک پارٹیکلز، یہ فوٹونز، الیکٹرانز وغیرہ ایسا بیہیو کر رہے تھے جیسے کہ یہ پارٹیکلز ہی ہیں جو ان کی پرانی تھیوری تھی ان کے بارے میں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، اس طرح کے ٹنگ ٹنگ کر کے آپ ان کو مار رہے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اور کچھ دوسری ایکسپیریمنٹس میں بالکل اور چیز نظر آ رہی تھی، جہاں انٹرفیئرنس اور ڈفریکشن نظر آ رہی تھی، یعنی کہ ویو کی پراپرٹیز نظر آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اٹامک پارٹیکلز عجیب و غریب قسم کے پارٹیکلز ہیں. ان کے اندر ویوز کی پراپرٹیز بھی کبھی کبھار نظر آ جاتی ہیں اور کبھی کبھار ان کے اندر پارٹیکلز کی پراپرٹی نظر آ جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ایکسپیریمنٹ آپ چلا رہے ہیں. یار اس نے بات نے تو کنفیوز کر دیا. پھر مزید آگے اور کنفیوژن اس طرح پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ دیکھا the wave function of an electron in a hydrogen atom at different energy levels is different. یعنی کہ انرجی لیول جب ہائیڈروجن ایٹم کا بڑھ جاتا ہے تو الیکٹران کی جو کہاں پہ پوزیشن بنتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. انفیکٹ وہ ایسے چینج ہوتی رہتی ہے کہ وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. سائنٹسٹ کی ناٹ پریڈکٹ دی ایگزیکٹ لوکیشن آف اے پارٹیکل ان اسپیس، only the probability of finding it at different locations. یعنی یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو برائٹ ایریا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ الیکٹران یہاں پہ ہوگا اگر اس کا ایک گیون لیول آف انرجی ہے. اب یہ کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے انرجی اس کے اندر کتنی ہے سسٹم کے اندر، مگر آپ کو پتہ نہیں کہ الیکٹران کی لوکیشن کیا ہوگی، کہاں پہ ہونا چاہیے الیکٹران کو. عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اسی آئیڈیا کو مزید ہائزنبرگ نے اور ڈیولپ کیا. نہیں یار یہ والا ہائزنبرگ نہیں ہے، یہ تو بریکنگ بیڈ والا ہائزنبرگ ہے. ہمیں سائنٹسٹ چاہیے، سائنٹسٹ ہائزنبرگ. ہاں یہ والا ہائزنبرگ. ہائزنبرگ نے آئیڈیا دیا انڈیٹرمننسی کا، یا جس کو انسرٹنٹی پرنسپل بھی کہا جاتا ہے. اس نے یہ کہا the more accurately one can measure momentum, the less accurately one can measure position. کتنی عجیب سی بات ہے. الیکٹران کا اگر آپ صحیح مومنٹم میجر کرنا شروع کریں تو جتنا زیادہ ایکوریسی سے آپ اس کا مومنٹم میجر کریں گے اتنی کم ایکوریسی سے آپ اس کی پوزیشن میجر کرنے میں کامیاب ہوں، اور جتنی زیادہ ایکوریسی سے آپ پوزیشن میجر کریں گے اتنی کم ایکوریسی سے آپ مومنٹم میجر کریں گے. اوئے 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 اوئے، جس نے بھی یہ قدرت ڈیزائن کی ہے یا نہیں کی، جس نے بھی یہ کام کیا ہے توبہ کنفیوز ہی کر دیا ہے یار کہ یہ دنیا، یہ کائنات چلتی کیسے ہے، یہ معاملہ کیا ہے.
جتنا ہم کوانٹم فزکس کی میکینکس کی دنیا میں جاتے گئے اتنے اور مزید پرابلمس پیدا ہوتے گئے. ایک طرف ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا پرابلم کہ کبھی وہ لائٹ ویوز کی طرح بیہیو کرتی ہے, کبھی وہ کسی طرح پارٹیکلس کی طرح بیہیو کرتی ہے. دوسرا کوانٹائزیشن کا پرابلم, انسرٹنٹی پرنسپل, انٹینگلمنٹ, اسپن. یہ سب چیزیں سن کر یا تو آپ کا برین انٹینگل ہو جائے گا یا آپ کا دماغ اسپن کر جائے گا, چکرا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. یعنی یہ کوانٹم دنیا نے لوگوں کو پریشان کر لیا. اب دیکھیں, سائنس کے بارے میں ایک سرٹن کنسیپشن تھا کہ سائنس از واٹ از امپیریکلی پریڈکٹیبل. سائنٹسٹ ہمیں ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ جو چیز امپیریکل نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ہم کائنات سے اوپر والی کائنات, میٹا فزکس کے بارے میں, ہم آخرت کے بارے میں, ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ہم ڈیوینٹی کے بارے میں, ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں سائنس سے. ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو امپیریکلی پریڈکٹیبل ہیں. تو جو چیز امپیریکل نہیں ہے, جو چیز امپیریکلی پریڈکٹیبل نہیں ہے, وہ میننگ لیس ہے, وہ بے معنی ہے. کارل پاپر, اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہو تو اس زمانے میں کارل پاپر نے بھی یہ آئیڈیا دیا, وہ تو بات کی بات ہے, مگر بہرحال یہ آئیڈیا بڑا پاپولر تھا کہ جو چیز امپیریکل ہے وہی سائنٹیفک ہو سکتی ہے, جو امپیریکلی پریڈکٹیبل نہیں ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہو سکتی. اور ہاں, جرمنی میں اس زمانے کے اندر اور بڑی ڈیبیٹس چل رہی تھیں, کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے ہسٹری کا 1920s کے بعد 30s میں جب ہمیں انٹر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ فیشزم اور کمیونزم کے درمیان بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی, نازیزم اور کمیونزم کے درمیان. ایک طرف مارکس کے آئیڈیاز تھے جو ڈٹرمنزم پر بنیاد رکھتے تھے, کاز اینڈ افیکٹ جو ہے ان کا نیسسری کنیکشن ہے. دوسری طرف نازیزم کے آئیڈیاز تھے وہ ریلیٹیوسٹ فلسفی کو اور خاص طور پہ نیچے کو دبا کے پروموٹ کرتے تھے. نیچے جو ہے وہ تو کہتا تھا کہ نہیں ایسی سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی یہ سب اہمی بونگیاں ہیں. ریلیٹیوزم کی بات کرتا تھا نا تو وہ ریلیٹیوزم کو پروموٹ کرتے تھے. تو یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو سائنٹسٹ بھی اس کے اندر سپلٹ تھے, یعنی کہ یہ ایک براڈر فلسافیکل ڈیبیٹ میں سائنٹسٹ بھی تقسیم تھے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہاں میٹر جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہے, لاجیکل ہے, ڈٹرمنسٹ ہے, یعنی کہ کاز فالو افیکٹس یا افیکٹ فالوز کاز, اور یہ ان دونوں کا آپس میں نیسری کنیکشن ہے. اکثر مارکسزم بھی یہی کہتا تھا, کیونکہ مارکسزم کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ مارکسزم بھی ایک سائنس ہے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح اصول ہے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں, دا ورلڈ از کیوٹک, اٹ از انایکسپلینیبل, آبجیکٹیولی اس کو اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا, اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ ریلیٹیوسٹ تھے فلسفی کے میدان میں. اور مسٹر ہائزنبرگ ہمسیلف, وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا بھی ایک لیڈنگ رول تھا جرمنی کے نیوکلیئر ریسرچ میں. نازی رجیم تھی اس زمانے کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنی نازی یونیفارم پہنی ہوئی ہے. اور جرمنی کا جو اٹامک پروگرام تھا, نازی جرمنی کا, ہٹلر کا جو اٹامک پروگرام تھا اس کو یہ ہیڈ کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب ہائزنبرگ صاحب نے, ویسے تو جرمنی تباہ ہو گیا ورلڈ وار 2, اس کے بعد ہائزنبرگ صاحب نے جب کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن دی جس میں نیلز بور بھی شامل تھا, تو بہرحال یہ انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ دا کوانٹم ورلڈ از اننویبل بائی اس. ہم جان ہی نہیں سکتے کہ یہ جو اٹامک دنیا ہے, یہ جو باقی دنیا یہ تو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہیں, مگر ایٹم کے جب آپ اندر چلے جائیں گے, ہوئے ایسی عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے کہ سمجھی ہی نہیں جا سکتی, اس کو گراسپ ہی نہیں کیا جا سکتا. جب یہ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن آئی تو اس کے نتیجے میں بہت سارا فلسافیکل ریلیٹیوزم جو پہلے بھی موجود تھا اور مزید پھیل گیا. اینڈ نیو اگنوسٹسزم, وہ والا اگنوسٹسزم نہیں جو ریلیجن کے حوالے سے مگر سائنس کے حوالے سے ایک نیا اگنوسٹسزم پھیل گیا کہ جناب عالی اگر کوانٹم فزسسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ورلڈ از ان نوبل, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, اس پہ آبزرور ایفیکٹ ہے, اس میں ڈویلٹی ہے کہ بھئی وہی چیز جو ایک پارٹیکل ہے وہ ویو کی طرح بیہیو کرتا ہے, کوانٹائزیشن کا اپنا مسئلہ ہے, اگر آپ مومنٹم میجر کریں تو پوزیشن نہیں میجر کر سکتے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اتنے سارے پرابلمز, انٹینگلمنٹ, اسپن کے کہ یار یہ تو دنیا ہی نہیں سینس, اٹ میکس نو سینس. جو ہم کلاسیکل میکینکس کی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں وہ کوانٹم ورلڈ کے اندر بالکل ہی فلاپ ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. مگر البرٹ آئنسٹائن کہتے تھے کہ نہیں, یہ ساری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط ہے. یہ نہیں وہ کہتے, آئنسٹائن کہتا تھا کہ جو آبزرویشن ہے کوانٹم دنیا کے بارے میں وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ غلط ہے. وہ کہتا تھا کوانٹم میکینکس از انکمپلیٹ, لا مکمل ہے, یہ بھی مکمل آپ نے کیا ہی نہیں. آپ نے تو ایک آبزرویشن کی نا, جس طرح آبزرویشن آپ کر سکتے ہیں کہ جی سیب جو ہے وہ درخت سے نیچے گر گیا تو اس کا مطلب ہے گریوٹی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نے گریوٹی ایکسپلین کر دی ہے, آپ نے ایک آبزرویشن کی ہے کہ گریوٹی کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے. یس مانا آل تھنگس فال ڈاؤن, یہ آپ کی آبزرویشن کریکٹ ہے, مگر یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے. جو کوانٹم میکینکس کی دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے, ایسے ہی ہو رہا ہوگا اور ایسے ہی ہو رہا ہے, مگر وہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے.
It is only a recipe for calculating probabilities. It doesn't answer why. क्यों ऐसे हो रहा है इसका कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास कोई थियरी नहीं है. तो आइंस्टाइन ने कहा कि यार इस थियरी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. Why? Because God doesn't play dice with the universe. इससे आइंस्टाइन की मुराद ये थी कि ये जो क्वांटम फिजिक्स में आपने सारी क्वांटम मैकेनिक्स में सारा बना दिया कि ये प्रोबेबिलिटी हो वो प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन. द वर्ल्ड इज़ अननोएबल, इसको जाना नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता, कॉज एंड इफेक्ट ख़राब हो गया, मैटर ही आपने तबाह कर दिया, आपने कहा इट्स अननोएबल एंड सो ऑन. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सारी कायनात के अंदर हम रहते हैं और हमने कितने सारे लॉज बनाए हैं और हमें उन लॉज से ये अंदाज़ा होता है कि ये कायनात जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ और रैंडम नहीं है, उसमें केओस नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें एक मंतक है, उसमें एक लॉजिक है. उस लॉजिक को हमने समझना है, उन लॉज को हमने एक्सप्लेन करना है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ साइंस. सो गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स का मतलब ये था कि इस कायनात में रैंडम चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ जो है वो एक डिटर्मिन्ड सिस्टम के मुताबिक होती, कॉज एंड इफेक्ट के मुताबिक होती. और हमें समझना है कि क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आखिरकार क्यों हो रहा है. अब आइंस्टाइन जो है वो अपनी जनरेशन का बड़ा ग्रेट आदमी था. उसने कई कोशिशें की. 1927 में उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स जो सॉल्वे में हुई, वहाँ पे उसने अपना पहला पेपर प्रेजेंट किया, नहीं कामयाब हुआ. नील्स बोर ने उसका जवाब दिया. 1930 के अंदर उसने एक और अपना नज़र पेश किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ. नील्स बोर ने उसका भी जवाब दिया. 1935 ने उसमें एक और कोशिश की, उसमें आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन भी शामिल थे. उस मॉडल का नाम EPR मॉडल बन गया. एक और कोशिश थी, फिर नील्स बोर ने जवाब दिया, और मज़ीद चौथी कोशिश करता रहा आइंस्टाइन, मगर नील्स बोर ने बड़े बोरिंग किस्म के जवाब दिए. आपको पता उसका नाम ही था नील्स बोर करता था वो. बहरहाल आइंस्टाइन कामयाब नहीं हुआ अपनी तमाम थियरीज और अपनी तमाम ब्रेन पावर के बावजूद. मगर गौर करें कि अभी तक वो जो डिलेमा है वो उसी तरह कायम था कि एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की वो अनप्रेडिक्टेबल, अननोएबल किस्म की अजीबो गरीब दुनिया, तो दूसरी तरफ क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया. अब इससे एक क्वांटम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी. ये क्वांटम वर्ल्ड के अंदर हम अगर एक डिटर्मिन्ड सेटअप नहीं बना पा रहे हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिस दुनिया में हम काम करते हैं, वैसे तो वो उसी दुनिया में, हम भी उन्हीं एटम से बने हुए हैं, मगर बहरहाल इस दुनिया में तो हर चीज़ बड़ी प्रेडिक्टेबल है. अगर मैं इसको गिराऊंगा तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और इस लॉ बना सकता हूँ, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, F=ma बना सकता हूँ. मैंने इतने सारे मैकेनिक्स की लॉज बनाए हुए हैं. तो ये जो क्वांटम दुनिया के अंदर डिस्कवरी है, इससे क्लासिकल मैकेनिक्स तबाह नहीं हुई. ये गौर तलब बात है. ये नहीं कि वो सारे लॉज जो पहले 2000 सालों में बने जाके वो सभी के सब रद्द हो गए. नॉट एट ऑल. वो भी सच था जो क्वांटम दुनिया में देखा जा रहा था, और ये भी सच था जो कि क्लासिकल मैकेनिकल दुनिया में देखा जा रहा था. तौबा तौबा. अब इसका हल क्या निकाला जाए तो समझ नहीं आ रही थी. इनफैक्ट इसको कहते हैं द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, कि एक है बड़ी दुनिया, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आप कह लें, तो वहाँ पे लॉज जो हैं बिल्कुल डिटर्मिन्ड तरीके से ओबे कर रहे हैं, और उसको आप समझ सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस में उनको लिख सकते हैं, बला बला बला, ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इफेक्ट जो है कॉज के बाद आता है एंड सो ऑन. और एक है वो कमबख्त छोटी दुनिया जो कि क्वांटम वर्ल्ड है, और वहाँ पे जो है बिल्कुल ही और सिलसिला चल रहा है. तो ये कैसे दोनों चीज़ें सच हो सकती हैं? इसमें बड़ी सारी बहरहाल थियरियाँ प्रेजेंट हुई. कोई भी थियरी कामयाब थियरी अभी तक साबित नहीं हुई, कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल के मसले को हल करने में कामयाब नहीं. देखें, ये मुख्तलिफ थियरियाँ, एक है ऑन सॉबल प्रिंसिपल 1926 में बना, तो वो एग्नोस्टिक है इस मसले पे कि ये जनाब अली क्वांटम वर्ल्ड जो है वो डिटर्मिन्ड है या वो इनडिटर्मिनेट है, अनसर्टन है. फिर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन तो आपने सुन ली, जो नील्स बोर की और वर्नर हाइजेनबर्ग का नुक्ता नज़र था. फिर इसके अलावा आप देखें डी ब्रोगली बोम थियरी, वो कहता है कि एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड भी डिटर्मिनिस्ट है. क्वांटम लॉजिक एग्नोस्टिक है इस क्वेश्चन में. टाइम सिमेट्रिक थियरीज कहते हैं डिटर्मिन्ड है. मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है डिटर्मिन्ड है. कॉन्शियसनेस कॉजेस कोलैप्स जो है वो कहता है नहीं, इनडिटर्मिनेट है. मेनी माइंड्स इंटरप्रिटेशन कहती है डिटर्मिन्ड है. कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज, ट्रांजैक्शनल इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थियरीज, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन एंड क्यूबिज्म जो है ये सब कहती हैं कि नहीं, इनडिटर्मिनेट है. इसका मतलब है साइंटिस्ट को खुद ही नहीं समझ आ रही कि भाई क्वांटम वर्ल्ड जो है वो डिटर्मिन्ड है या इनडिटर्मिन्ड है, वो सर्टेनिटी है या वो अनसर्टेनिटी है. इसके बारे में खुद ही अनसर्टेनिटी है कि भाई वहाँ पे सर्टेनिटी है भी कि नहीं है. इतनी सारी कन्फ्यूजन के बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि यार जस्ट शट अप एंड कैलकुलेट. डेविड मरमन ने ये कहा कि क्वांटम दुनिया का मसला भी हम हल नहीं कर सकते,
بس کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو بس کیلکولیٹ کرتے پھرو اور باقی تھیریاں تھوریاں چھوڑو, یہ ہم سے ہونا ہی نہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میرا نقطہ نظر, میں اپنا ذاتی نقطہ نظر پریزنٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک پچھلا ویڈیو میرا دیکھا ہوگا جب میں نے آپ کو بتایا کہ لا اور تھیوری میں کیا فرق ہے. لا جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ایکسپلین کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال طور پہ ایف از اکول ٹو ایم اے آپ کہتے ہیں, یہ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے آپ لاز ڈسکور کرتے ہیں, مگر ایکچولی لا صرف ایک ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرتا ہے, اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. وہ یہ نہیں بتاتا کہ آخر کار یہ ریلیشن شپ ایسے ہے کیوں, کیا وجہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ اس طرح سے ہے. وہ کیوں کا جواب نہیں دیتا, وہ صرف اتنا جواب دیتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تعلق کیا ہے. کہ جس طرح ہم نے لا آف گریویٹیشن بنا لیا, ٹھیک ہے. لا آف گریویٹیشن یہ ہے کہ ایف از اکول ٹو جی انٹو دا پروڈکٹ آف دا میسز ڈیوائڈیڈ بائی دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم, ٹھیک ہے. یہ لا بالکل ویلڈ ہے, سب مانتے ہیں یہ لا آف یونیورسل گریویٹیشن ہے, مگر یہ تھیوری نہیں ہے. ہاں غور کریں, لا کبھی تھیوری نہیں ہوتا. لا اور تھیوری میں فرق ہے. تھیوری جو ہے وہ ایکسپلین کرتی کہ آخر کار یہ ریلیشن شپ کیوں ہے. سو تھیوری آف گریویٹیشن بہت بعد میں جا کے بنی, اور تھیوری آف گریویٹیشن یہ تھی کہ جہاں پہ ایک بڑا میس ہوتا ہے وہ انفیکٹ ٹائم اور اسپیس کو بینڈ کر دیتا ہے. جی ہاں, وہ بینڈ کر کہتی ہے یار دنیا ویسے کائنات جو ہے نا عجیب و غریب اور مزیدار قسم کی چیز, اتنی فیسینیٹنگ بات ہے. بہرحال وہ اسپیس کو ہی بینڈ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے بینڈ اسپیس کی وجہ سے دو چیزیں جو سیدھی لائن میں جا رہی ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, کیونکہ ایکچولی آگے اسپیس جو ہے وہ بینڈ ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے, کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے. مگر بہرحال آپ غور کریں کہ فارمولا بذات خود تھیوری نہیں ہے, فارمولا لا ہے, اور لا جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ریلیشن شپ کیا ہے. تھیوری ایکسپلین کر رہی کہ ریلیشن شپ آخر کار کیوں ہے. اسی چیز کو جب ہم کوانٹم فزکس کی دنیا پہ اپلائی کرتے ہیں تو یس, ہم نے کچھ امپیریکل ریلیشن شپس ڈسکور کی ہیں, کچھ ہمارے پاس فارمولاز ہیں, عجیب و غریب قسم کے فارمولاز ہیں, کوئی یہاں پہ اپلائی کرو, کوئی وہاں پہ اپلائی کرو, شروڈنگرز ایکویشن اور فلانا ڈھمکانا, میں تو ان کو سمجھتا ہی نہیں, میرے تو عقل سے ہی آگے والی چیزیں ہیں. مگر بہرحال میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سائنٹسٹ نے ابھی تک یہ ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے کہ آخر کار یہ ریلیشن شپس ایسے کیوں ہیں, کیوں ہمیں انڈیٹرمنسی نظر آتی, کیوں ہمیں انٹینگلمنٹ نظر آتی, کیوں ہمیں اسپن اور یہ سب چیزیں, کوانٹائزیشن اور یہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی آخر کار کیوں نظر آتی. اس پہ ابھی تک کام ہو رہا ہے. ابھی تو اس پہ صرف 100 سال ہوئے, 100 سال سے زیادہ بھی نہیں ہوئے. مگر اس کی نتیجے میں جو فلسافیکل امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں, روز ازل سے دو قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ایک فلاسفرز کے حساب سے بھی, سائنٹسٹ کے حساب سے بھی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دا ورلڈ از کیوٹک, اٹ از اننوبل. یہ دیکھیں سیلواڈور ڈالی کی میں نے یہاں پہ تصویر ڈالی ہوئی ہے کہ دنیا بڑی کیوٹک ہے. بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی, دنیا میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں. لاجک تلاش کرنا ہی جو ہے بیکار, ویسٹ آف ٹائم ہے. انسانوں کے اندر تو لاجک بالکل نہیں ہے, ایون مادے کے اندر لاجک جو ہے تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن والے یہی کہہ رہے ہیں کہ دا کوانٹم ورلڈ از جسٹ اننوبل, جسٹ شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ, اور اس کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی فگر آؤٹ, کیونکہ یہ اتنی اوکھے قسم کی چیز ہے. سو بہرحال ایک وہ سائنٹسٹ یا فلاسفرز ہیں جو کہتے ہیں دا ورلڈ از اننوبل, کاز اینڈ افیکٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی نیسیسری ریلیشن شپ نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, بس دنیا ہی بڑی کیوٹک قسم کی, اور انسان تو اور بھی زیادہ کیوٹک. دوسری طرف وہ لوگ ہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں دا ورلڈ از نوبل, کیونکہ دنیا جو ہے وہ کسی لاجک کی بنیاد پہ, کسی قانون کی بنیاد پہ چلتی ہے, اور اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مادہ جو ہے خاص طور پہ اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں, اور وہ پراپرٹیز جو ہیں اس کو کمپیل کرتی ہیں آف نیسیسٹی کہ اس نے ایک ہی طرح ایکٹ کرنا ہے, اس نے ایک ہی طرح عمل کرنا ہے. اور اس کو سمجھنے میں ہم اس کو سمجھنے کی کیپیسٹی, ایبلٹی, کیپبلٹی رکھتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ کو اگر استعمال کریں اور غور کریں ان چیزوں پہ تو ہم دنیا اور کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ہماری سمجھ سے ہی بالا ہو, ہماری سمجھ سے باہر ہو, ایسا ہرگز نہیں. تو بہرحال یہ ہے ڈیبیٹ آج کوانٹم دنیا کے حوالے سے. اگر کوئی کوانٹم دنیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ تو کوانٹم دنیا نے تباہ کر دیے, ڈٹرمنزم تباہ کر دیے, تو یہ ایک غلط نتیجہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اگر واقعی یہ حقیقت ہوتی کہ کوانٹم دنیا نے کلاسیکل میکینکس کی دنیا کو تباہ کر دیا ہوتا تو اب تک ہم کلاسیکل میکینکس کی دنیا کے جو مختلف قوانین ہیں ان سب کو اوور تھرو کر چکے ہوتے اور کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ ایف از ایکول ٹو ایم اے ہے کہ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ
کہ گریوٹی کیسے ایڈ کرتی ہے, اس کی فورس کو کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ سب لاز اوور تھرو ہو چکے ہیں کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ کا کوئی ڈٹرمنٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, کیونکہ کوانٹم ورلڈ اننوبل میں. مگر ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو شاید پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا, کیونکہ کوانٹم ورلڈ اور جو ہماری کلاسیکل میکینکس کی دنیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سہمت تو ہو جاتی نا, کہ وہ بھی ورلڈ اننوبل ہے تو ہمارے اسکیل پہ بھی ورلڈ اننوبل. مگر قدرت نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی بھی نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ فی الحال نوبل ہے, جو 100 سالوں سے ہم اس کو نوبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو نوبل ہے جہاں پہ کلاسیکل میکینکس کے لاز ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. توبہ یار, کیسی عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن کہ یہ بھی اپنی جگہ قائم اور وہ بھی اپنی جگہ قائم. ایک طرف جو ہے کوانٹم دنیا کے اندرونی مسائل ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ویو پارٹیکل ڈویلٹی, کوانٹائزیشن کا مسئلہ, اسپن کا مسئلہ, انٹینگلمنٹ کا مسئلہ اینڈ سو آن. اور ایک طرف کوانٹم ورلڈ اور ہماری میکروسکوپک ورلڈ کے درمیان کورسپونڈنس کا پرابلم ہے کہ ہم بھی اسی دنیا سے بنے ہوئے ہیں, مگر اگر وہاں پہ انپریڈکٹیبلٹی تو یہاں پہ پریڈکٹیبلٹی کیسے ہو گئی, اگر وہاں پہ انسرٹنٹی تو یہاں پہ سرٹنٹی کیسے ہو گئی, اگر یہاں پہ سرٹنٹی نہ ہوتی, ہمارے لیول آف دنیا پہ سرٹنٹی نہ ہوتی, تو آپ اسکواش کیسے کھیلتے بھائی, آپ ٹینس اور کرکٹ کیسے کھیلتے. آپ کو پتہ ہے ایک سرٹنٹی ہے کہ بال کو جب میں دیوار کے ساتھ ماروں گا تو وہ اسپیڈ پہ جا رہا ہے, تو اسی اسپیڈ پہ واپس آئے گا. اس کو پریڈکٹ کرتے ہوئے ٹھا کر کے آپ ریکٹ گھماتے ہیں اور زبردست قسم کا شاٹ آپ کا لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا پریڈکٹیبل ہے. آپ راکٹس بھیج سکتے ہیں انٹو اسپیس, آپ ایک شیشہ بنا سکتے ہیں جو بلینز آف لائٹ ایئرز دور جا کے دیکھ رہا ہے, جس طرح جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے. تو یہ تو بڑی پریڈکٹیبل قسم کی دنیا ہوئی. تو کلاسیکل میکینکس کی دنیا بھی ختم نہیں ہوئی اور کوانٹم دنیا بھی ختم نہیں ہوئی, دونوں کے درمیان تضاد جو ہے اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میرا ذاتی نقطہ نظر یہی ہے جو آئنسٹائن کا تھا, the world is knowable, ورلڈ کسی لاجک پہ چلتی ہے. اور ابھی تک کوانٹم میکینکس کی دنیا جو ہے اس نے یس پروبیبلٹیز نکالنی, اس نے بہت ساری تحقیق کر کے بہت ساری ریلیشن شپس کو انڈرسٹینڈ کیا, ڈسکور کیا اینڈ سو آن, مگر انہوں نے ریلیشن شپس کو ڈسکرائب کیا ہے, بالکل کریکٹ, بٹ دس از اونلی دا فرسٹ اسٹیج آف دا پروسیس. یہ پہلا قدم ہے ابھی کوانٹم دنیا کے اندر. اور آگے میرے اوپینین میں, ذاتی اوپینین میں, آئنسٹائن کی یہ بات درست ثابت ہوگی کہ یہ بذات خود ایکسپلینیشن نہیں, اور جب ہم ایکسپلینیشن دینے میں کامیاب ہوں گے تو وہ چیز جو ہمیں پیراڈاکسیکل لگ رہی ہے, جو لاجیکل کانٹرڈکشن لگ رہی ہے, وہ تب جا کے حل ہوگی. دیکھیں نا, آئنسٹائن نے خود کئی پیراڈاکسز سے ہی اپنی تھیوری آف گریویٹیشن اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دریافت کی. اس نے پیراڈاکسز سے ہی وہ دریافت کی, کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا پیراڈاکس ہے. آئنسٹائن کا برین تو اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. شاید آپ ہی کوانٹم دنیا کی عجیب و غریب دنیا میں جا کر اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے. امید ہے لیکچر انجوائے کیا ہوگا, شیئر ضرور کیجیے.